اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ ہم پڑھیں گے، اس کی آیات جو ہیں 40 ہیں اور رکوعات 2 ہیں، تو اسے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ آگے منکرین بعض پر روح ہیں، یعنی کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے، اور یہ جمع کرنا ہم کو کچھ دشوار نہیں، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوریوں تک درست کر دیں۔ بلکہ بعض آدمی یوں چاہتے ہیں کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی فسق و فجور کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ سو جس وقت مارے حیرت کے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور سورج اور چاند ایک حالت کے ہو جائیں گے، یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے، اس روز انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگوں۔ ہرگز بھاگنا ممکن نہیں، کیونکہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں۔ اس دن آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا جتلایا جائے گا، اور انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ اس جتلانے پر موقف نہ ہوگا، بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطالعہ ہوگا۔ اپنے حولیے پیش لائے، اور اے پیغمبر آپ قبل اختتام وحی قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجیے، تاکہ آپ اس کو جلدی لیں۔ ہمارے ذمہ ہے آپ کے قلب میں اس کا جمع کر دینا، اور پڑھوا دینا۔ جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کے پیروی کریں، پھر اس کا بیان کرا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اے منکرو، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ بہت سی چیزیں تو اس روز بارونق ہوں گی، اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ تو مومنین کا حال ہوا، بہت جی سے چہرے اس روز بد رونق ہوں گے۔ اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی لے کر آتے تھے وہ حضرت جبرائیل امین تھے، اور جب وہ وحی لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز پڑھنے لگتے تھے کہ مجھے جلدی سے یاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو یاد کرانا۔ جیسے فار ایگزامپل سم ٹائم ہم قرآن کلاس لے رہے ہوتے ہیں یا دورے قرآن لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں یاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا جو ہے ہم یاد تو ہر ویک کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے یہ چیز دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اونٹ لے کر آیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو میں رسی سے باندھ دوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھوں کہ بھاگے گا نہیں، یا کھلا چھوڑوں اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اونٹ کو رسی سے باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو یہاں پر اگر آپ کی ویکلی کلاس ہو رہی ہے یا ڈیلی بیسس پہ کلاس ہو رہی ہے، اور آپ آنیسٹی کے ساتھ جو آپ کو سبق مل رہا ہے، جو آپ کو ٹیچر انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یا یہ سننا ہے، آپ سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو بلیو رکھیں آپ کو، آپ جتنے بھی خوف زدہ ہو رہے ہیں ایگزام دیتے ہوئے یا آخر کی کلاس کی کوئز میں، آپ کو سب آتا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس تحمل اور جس لگن کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ سیکھا ہے وہ ضرور آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ڈیووٹڈ نہیں ہیں، کیونکہ جس چیز کے ساتھ آپ ڈیووٹڈ نہیں ہوتے نا، وہ چیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جس چیز کے ساتھ آپ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، آپ کی پوری صلاحیتیں اس پہ لگ رہی ہوتی ہیں، آپ آنیسٹی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا جو ٹارگیٹ بنایا اس کو اچیو کریں، آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو قرآن کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر ہم قرآنی تعلیمات سے جڑے ہوئے ہیں اور جو کلاس کے رول اینڈ ریگولیشنس ہیں ہم اس کے حساب سے اس کو پڑھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کا جو سبق ہے وہ ڈیلی کر رہے ہیں، جو ویکلی ہے اسے ویکلی کر رہے ہیں، اور پڑھ کر ہم کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ایگزام دے رہے ہیں اور آپ کو وہ نہ آتا ہو۔ آپ کو وہ 80% 90% ضرور آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کام پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں جب حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا رہے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہیں نا، اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں، مطلب وہ اپنی ایفرٹ بتا رہے ہیں کہ میری ایفرٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب تم ایکسٹرا ایفرٹ نہ ڈالو، بہت زیادہ محنت نہیں کرو، وہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کے دل پہ اتار دیں۔ تو پھر آپ دیکھیں وہ لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں رولز کو، ان کے دلوں میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے اگر وہ آنیسٹ ہوتے ہیں تو۔ جی اور خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ جب جان
جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑنے والا ہے، اور اس وقت وہ مردہ یقین کر لیتا ہے کہ مفارقت دنیا کا وقت ہے، اور شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو اس نے نہ تو خدا اور رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن خدا اور رسول کی تکذیب کی تھی اور حکام سے منہ موڑا تھا، پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا۔ تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے، پھر تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص ابتدا میں محض ایک قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، پھر اعضا درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دیں، نر اور مادہ۔ تو کیا وہ خدا جس نے ابتدا میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا، اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں مرد مردوں کو زندہ کرے گا؟ جی، یہاں کی یہ جو آخری آیت ہیں اس سورہ کی، سورہ قیامہ کی، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ بار بار آئی ہیں کیونکہ اب ہم قرآن کمپلیٹ کرنے لگے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ نے اپنی بناوٹ اور اپنی تخلیق پر غور کرنا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بہترین ہے کہ اس نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا، اور آپ دیکھیں پوری وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک گاڑے پانی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے ایک نر کی سے مادہ کی طرف، اور پھر کیا کیا، وہ لہو کا یعنی خون کا ایک لوتھڑا بن گیا، پھر اسے پیدا کر دیا اور درست بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایک گاڑے پانی کی جو قطرے کی بات کی ہے، وہ دیکھیں کہ اگر وہ اپنے اس مقام تک نہیں پہنچتا جہاں پر انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو وہ ایک ناپاکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو اس کے پہنچنے کے بعد اس جو پانی کی بات انہوں نے کی ہے، جو نطفہ ہے، آپ دیکھیں کہ جب وہ بنتا ہے تو ڈاکٹرز کی ریسرچ نے تو آج بتایا ہے، کیونکہ 1400 سال پہلے تو یہ مشینیں نہیں تھی جو آج موجود ہیں، جو الٹرا ساؤنڈ کرتی ہیں یا جو معلوم کر سکتی ہیں۔ اتنے سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ پہلے جو سب سے پہلے بنتا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ماں کے قریب، سب سے قریب بچہ جو ہوتا ہے جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ ماں بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ فزیکلی جو ہے وہ کیسا دکھتا ہے۔ ناک کا ناکیں سب کی ہوتی ہیں، ہم سب کی بھی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے مختلف دکھتے ہیں۔ اس کا رنگ کیسا ہوگا، وہ نارمل ہوگا کہ ایب نارمل ہوگا، لڑکی ہوگا کہ لڑکا ہوگا، کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن کس کو پتہ ہے؟ رب العالمین کو پتہ ہے۔ اور پھر بتایا کہ اس سے جوڑے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے، نر اور مادہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو ملا جلا کے دی، اور کسی کو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جس کے پاس جو اولاد ہے وہ اس کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز تو ہونی ہی ہے کہ ہم سب نے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے، اور قیامت والے دن سب دوبارہ جوان ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، جو میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم نے سور کی ابھی بات پڑھی تھی پیچھے پاروں میں بھی، ابھی سورہ میں، کہ جو فرشتے جو ہیں 8 فرشتے وہ سور پھونکیں گے، اور اس میں جو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اب عرش کے نیچے کون ہے، تو وہ ایک فرشتہ کہے گا سب کو موت آ گئی، ایک صرف میں ہوں اور آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تو بھی مر جا، کیونکہ آج کے دن صرف اللہ کو جو ہے حیات ہے، باقی سب کو موت۔ تو ہر انسان نے مرنا ہے، اور قیامت والے دن دوبارہ پھر وہ کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ دہر آگی ہے، اور اس کی 31 آیتیں ہیں، اور اس کے 2 رکوعات ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا۔ ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اس طور پر کہ ہم اس کو مختلف بنائیں، تو اسی واسطے ہم نے اس کو سنتا، دیکھتا، سمجھتا بنایا۔ جی، یہاں پر ہم نے اس دیکھیں کو پہلی بنائی۔ آیت سے پتہ چل رہا ہے کبھی گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ ایک کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یہ کہا جاتا ہے، تب کی بات ہے جو سب سے پہلا انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں روح پھونک کر جو ہے نا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے تھے، جو 40 سال اگر آپ دیکھیں کہ اس پر کہا جاتا ہے کہ چھڑا گیا،
اور اس کی ان سے جو ہے حضرت ہوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان سے 2 صبح بچے پیدا ہوتے تھے اور 2 شام میں، جیسے ہم نے پڑھا تھا حابل قابل کے قصے میں، کہ ان کا اس طرح نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے آگے پہنچایا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ چیز آتی ہے جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیاد رکھی، پھر ایک ہم پر بھی ایک زمانہ آتا ہے کہ جب ہم گاڑے نطفے کی صورت میں یا لوتھڑی کی صورت میں تو ہمارا کوئی ذکر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں ہمارا نام رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہماری ایک اپنی پہچان بن جاتی ہے۔ ہم نے اس کو بھلائی برائی پر مطالعہ کر کے رستہ بتلایا، یعنی احکام کا مخاطب بنایا، یا پھر یا تو وہ شکر گزار اور مومن ہو گیا یا ناشکرا اور کافر ہو گیا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور آتش سوزا تیار کر رکھی ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام شراب سے شرابیں پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے جس سے خدا کے خاص بندے پئیں گے، اور جس کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ لوگ وہ اجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جن کی سختی عام ہوگی، اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا فعلی بدلہ چاہیں اور نہ اس کا قولی شکریہ چاہیں۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرما دیں گے، اور ان کی پختگی یعنی استقامت فی الدین کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دیں گے، اس حالت میں کہ وہ جنت میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ وہاں تپش پائیں گے اور نہ جاڑ، اور یہ حالت ہوگی کہ درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے سے ان کے اختیار میں ہوں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور انجورے اور شیشے کے نہیں اور انجورے جو شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب اندازے سے بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو علاوہ جام شراب مذکور کے ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے جو وہاں ہوگا جس کا نام سسبیل ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اے مخاطب، اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھتے تو یوں سمجھتے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے، اور اے مخاطب اگر تو اس جگہ کو دیکھ تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے، اور ان جنتیوں پر ایک باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور دبیز ریشم کے کپڑے میں، کیونکہ ہر لباس میں جدا لطف ہے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا جس میں نہ نجاست ہوگی نہ کدورت، یہ تمہارا صلہ ہے، اور تمہاری کوشش جو دنیا میں کرتے تھے مقبول ہوئی۔ ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، سو آپ اپنی پروردگار کے حکم پر اس میں تبلیغ بھی داخل ہے، مستقل رہیے، اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے، اور آگے یعنی اپنے پروردگار کو صبح و شام نام لیا کیجیے، اور کسی قدر رات کو حصے میں اس کو سجدہ کیا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے۔ جی، یہاں پر دیکھیں پہلے تو جنت کا بڑا ہی خوبصورت ایک منظر کھینچا گیا ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح شراب پلائی جائے گی، اور جو لڑکے ہیں وہ موتیوں کی طرح بکھرے ہوں گے، کنگن ہوں گے، چاندی کے برتنوں میں جو ہے ان کو چیزیں پہنائی جائے گی۔ آپ یہ دیکھیں یہاں پر مردوں کو ریشم بھی حرام ہے، اور چاندی اگر آپ دیکھیں سونے کو پہننا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی سب کے لیے حرام ہے، لیکن وہاں پر دیکھیں ہر نعمت، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ ٹیسٹنگ ہے، یہ جو جگہ ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ دنیا ہم سب کے لیے ایک امتحان گاہ ہے کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، جو جیسا ایگزام دے گا اس کا عمل اس کو ویسے ہی ملے گا، اور جو پاس ہو جائے گا
تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جنت میں کیسے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے کہ ہم جنت میں جانے والے ہوں. پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کیا عمل جنت میں لے کے جاتے ہیں. اس میں ہمیں بتایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. پہلے بتایا گیا کہ قرآن کو کس طرح نازل کیا، کہ ہم نے بتدریج قرآن کو نازل کیا. پھر فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِيمًا أَوْ کفورا، کہ بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہے اور ان میں کسی گنہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان. مطلب جو گنہگار لوگ ہیں، جو اس طرح کے نیک عمل نہیں کرتے، برے عمل کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ابھی پیچھے گئی ہیں، اور ہر بڑی عبادت بھی اور چھوٹی نہیں کرتے، انہیں چھوڑ دیں جو ناشکرے ہیں. پھر ہمیں کیا بتایا گیا، وس قرسم ربک بکرۃ واسیلا، کہ اپنے رب کے نام کا صبح اور شام ذکر کیا کر. پھر سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہی اللہ کی حمد و ثنا ہے. وہ تمام دعائیں، وہ تمام اذکار جو قرآنی آیات اور سنت سے ثابت ہیں، ان کا اہتمام. پھر کیا بتایا گیا اس کے بعد، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ فَسَبِّحْهُ لَيْلَةً طَوِيلًا، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر. پھر تہجد کا ذکر آ گیا. اگر آپ غور کریں، تہجد کا ذکر اس پارے کے اندر تیسری چوتھی بار آ رہا ہے. تو آج سے ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے کہ ہم تہجد زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور یہ کہا گیا بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑی باہری دن کو چھوڑ دیتے ہیں. باہری دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، جو جزا اور سزا کا دن ہے. ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے بندھن مضبوط کیے. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے جو کچھ چیزیں ہم نے دی ہیں اسی کے ذریعے سے پروان چڑھتے ہیں، ورنہ تو یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں تھے. تو کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی بہترین طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اس کی تہجد پڑھتے ہیں، اور 5 وقت جو نماز فرض کی گئی ہے وہ پڑھتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ بہت سارے نوافل بتاتے ہیں، جیسے آج کل ہم بھی چاش کا ایک ریمائنڈر دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ دیکھیں چاش کے علاوہ اشراق کی نماز ہوتی ہے، اوابین کی نماز ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں صلاۃ التسبیح ہے، نماز شکرانہ ہے، نماز خوف ہے، نماز حاجت ہے. لیکن ان تمام نمازوں کی ہمیں ایسی اتھینٹک ذرائع نہیں ملتے جیسے تہجد کیا ہے. تو تہجد جو ہے وہ لازم ہم نے پڑھنا چاہیے اور اس کا عادی بننا چاہیے. جی، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں. یہ سب جو کچھ مذکور ہوا کافی نصیحت ہے. سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، اور بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے. اور بعض لوگوں کے لیے خدا کے نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ بڑا علم و حکمت والا ہے. سو جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جس کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا کر رکھتا ہے. پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. جی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. یہ آیات آپ نوٹ کر لیں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے راہ راست پر رکھے. اور انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پھر مہر لگا دیے، جو آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وغشوتہم. تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کے جو عمل ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ جو ہے اگر سیدھے راستے پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو دردناک عذاب دینے والا ہے. سورہ مرسلات اسٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 50 ہیں اور رکوعات 2 ہیں. تو اسے پڑھ لیتے ہیں. یہ آخری آج کی سورہ ہے اس پارے کی. ناہید کوئی ایک اور بھی پڑھنے کا کہہ رہا تھا نا؟ جی ہوا آپ پڑھ لیجیے. ایکچولی میں یہی سوچ رہی تھی جی، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہے، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابھار کر پروگنڈا کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و اذان ہو باطل رہی کو ہے، جدا جدا کرنے اذان ہو والے. رہی ہے، جی، جزاک اللہ. اذان ہو رہی ہے. جی.
جی ہوا شروع کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر حق و باطل کو جدا جدا کرنے والے اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو وہی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً ہونے والی ہے. بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا کس دن کے لیے سب کو مؤخر کیا گیا ہے فیصلے کے دن کے لیے. اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل یعنی تباہی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے منی سے پیدا نہیں کیا پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقررہ وقت تک پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے وائے اور افسوس ہے. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرح جو دراصل نہ سائے دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. یہ ہے فیصلے کا دن. ہم نے تمہیں اور پہلوں کو سب کو جمع کر لیا. بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں گے. اے جنتیوں کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے. یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. اے جھٹلانے والوں تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو. بے شک تم گناہ گار ہو. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے. اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جی اس میں دیکھیں جیسے یہ سورج شروع الحمدللہ. ہوئی ہے تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے جو فرشتے ہیں جو ہوا لے کر آتے ہیں جو آپ دیکھیں کہ اور جو بادلوں کو منتشر کرتے ہیں ان سب کی بات کی گئی سب سے پہلے نا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جو فرشتے لے کر آتے ہیں وہ صرف اللہ کے حکم ہی سے لے کر آتے ہیں. حق اور باطل کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں جدا جدا کر دیتے ہیں جیسے کالے اور سفید کو الگ کرنا ہے. وہی لانے والے فرشتوں کی بھی قسم کھائی گئی ہے. اور یہ بتایا گیا الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے. یہ قیامت کے بارے میں بات کی گئی. اور اس کے بعد دیکھیں تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے پھر جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس پارے کے اندر بے انتہا جب بھی جنت کا ذکر آیا تو بہترین انداز میں بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے وہاں پر مہمانداری اللہ تعالیٰ کریں گے اور جو لوگ وہاں موجود ہوں گے نیکیاں کما کر جائیں گے ان کو کیا اجر ملے گا اور جو لوگ برے عمل کریں گے ان کا کیا معاملہ ہوگا. یہاں پر دوبارہ اس بات کی ہماری جو تخلیق ہے اس کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے منی سے پیدا کیا اور پھر مضبوط جگہ پر رکھا. آپ دیکھیں کہ جس جگہ پہ بچہ ہوتا ہے کچھ بچے کم سے کم 6 منتھ اور زیادہ سے زیادہ 9 منتھ رہتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہوتی ہے ان بچوں کے لیے. اور پھر پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس دنیا میں بھیج دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنتوں کا ذکر کرتے ہوئے بہتے ہوئے چشموں کی بات میووں کی بات اور اس کے مزے مزے کے کھانوں کی بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو یہ جزا دیتے ہیں کیونکہ جو برائی کرتا ہے اس کا یہ جزا نہیں ہے. اور پھر بتایا جو جھٹلانے والا ہے وہ کھا پی کے دنیا میں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کی آیات ہیں یہ آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں تمام آیتیں کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے جو کلو وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ یہ آیت نمبر 46 ہے کہ جس میں کہا گیا کہ کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو بے شک تم گنہگار ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے. اور پھر کہا گیا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے مطلب اس دن تو انہیں ہلاک ہونا ہی ہے برے طریقے سے. اور اس سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں رکوع کس میں ہوتا ہے صرف اور صرف
نماز میں ہوتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں اذکار کی ایک اپنی اہمیت ہے، وہ صبح شام ہو یا ہر وقت آپ کی زبان پہ رہیں، لیکن جو نمازیں ہوتی ہیں ان کا اپنا اجر ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے 5 وقت کی فرض نمازیں اور اس کے ساتھ آپ تہجد کو ملا لیں. اس کے علاوہ جتنی بھی ہم نے نماز کی بات کی شروع سے اگر ہم کریں تو فجر کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ اشراق ہے، اور پھر چاشت ہے، جو دونوں ایک ہی ہوتی ہے، لیکن لوگ اس کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے وہ فجر سے تقریباً طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے، 1 سے سوا گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ ظہر سے پہلے تک رہتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نمازیں اگر جیسے ہم نے پڑھا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے جو ہے آپ مدد لیں اور صبر سے. تو ہم اس دن یہی بات کہہ رہے تھے کہ جو وضو ہے ایکچولی وہ کیا کرتا ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو باڈی ٹیمپریچر ہے اس کو نارمل اس پر لے کر آ جاتا ہے. جیسے ایک نان مسلم تھا جو چائنا سے آیا ہوا تھا اور وہ ایئرپورٹ پر موجود تھا، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اور وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھا کہ ایک شخص جو ہے وضو کر رہا ہے. تو وہ کافی دیر تک دیکھتا رہا، اور پھر جب اس نے دیکھا مکمل ہو گیا، اس کے پاس جا کے کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ایمان لے آؤں، آپ مجھے امام کے پاس لے چلیں. وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے جس نے آپ کو اس چیز پر ابھارا کہ آپ ایمان لے آئیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہوں، اور جس طرح انہوں نے ہاتھ دھوئے اور ناک میں پانی ڈالا اور تمام کیا، اس میں جو مسح کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بیک بون کی طرف جو اپنے ہاتھ پانی لگایا، تو اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ دن بھر میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہائی پہ چلا جاتا ہے، اور جب آپ اس کو اس پہ پانی لگاتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی انزائٹی، ڈپریشن اور دماغی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے وہ. تو اور آپ یہ دیکھیں ایس او پیز کے خیال رکھتے ہوئے یہ آج ہمیں بتایا گیا کووڈ سے بچنے کا طریقہ کہ بار بار واش یور ہینڈز جو بار بار کہا جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی ہماری وضو کا حصہ ہے. اسی طرح اگر آپ وضو کو دیکھیں کہ جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان اور ناک کے اندر فلٹر لگائے ہوئے ہیں جو بالوں کی صورت میں جو گندگی کو روک لیتے ہیں. تو ہمیں کیا کہا گیا کہ جو صحیح ناک صاف کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ سب اگر اپنی ناک کو ہاتھ لگائیں گے تو آدھی ناک تک تو ہماری ہوتے جو گوش ہوتا ہے اوپر کی طرف جو ہے ہڈی ہوتی ہے، اگر آپ ٹچ کریں تو یہاں تک آپ کو پانی اگر آپ چڑھاتے ہیں اور الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی جو فنگر ہے اس سے اس کو کلین کرتے ہیں، تو وہ جو سارا فلٹر ہو رہا ہوتا ہے دن بھر میں جو بھی جرمس وہ کلین ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کی باڈی کے اندر نہیں جاتے. تو آپ دیکھیں یہ جو کووڈ کے لیے آج ہم احتیاط کر رہے ہیں وہ تو ہمیں کتنے پہلے اللہ تعالیٰ نے وضو میں بتا دیے کہ آپ ہاتھ بھی صاف رکھیں. ایون ناک اور منہ کے اندر آپ دیکھیں جب ہم کلی کرتے ہیں تو وہ کیویٹی وغیرہ جو بچوں کو دانتوں کا پرابلم ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو ہر چیز فائدہ دینے والی ہے. اور کیا ہوتا ہے جیسے جب بندے کو غصہ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو. یہ اپنی جو آپ کی پوزیشن ہے اس کو چینج کرنے سے آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے. تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ اس میں رکوع سجود ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا آپ نارمل اپنی انزائٹی سے نکل جاتے ہیں، ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جاننے والی ایک فرینڈ ہے جو قرآن ہی سے ان سے ہماری دوستی ہوئی. تو وہ جب ٹریول کرتی تھی ایج میں زیادہ تھیں تقریباً 45-50، تو ان کی کیا ہوتی تھی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی جب وہ ٹریول کرتی تھی. تو وہ کہتی تھی جیسے ہی لینڈ ہوتا تھا پلین تو میں پرے روم میں جا کے نا سجدہ کرتی تھی. سجدہ کرتے ہی کیا ہوتا ہے جو آپ کی بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے جب دماغ تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ہی پوزیشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا آپ کا دل لیفٹ سائڈ پہ وہ پرووائڈ تو کرتا ہے، لیکن کسی بھی چیز کو آپ یوں دیکھیں نا پانی نیچے آنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب آپ ٹنکی میں اوپر پانی چڑھا رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں اکثر ہوتا ہے نا نیچے ٹینک سے اوپر ٹنکی میں پانی چڑھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پائپ لگے ہوتے ہیں، آپ مشین چڑھاتے ہیں جو پمپ کر کے اوپر کھینچتی ہے. تو یہ جو پمپ والا سلسلہ ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دماغ تک ہمارے خون کی سرکولیشن بڑھتی ہے، اس سے بھی ہماری ذہنی جو ہمارے موڈ سوئنگ ہو رہے ہیں جو بھی اس میں بھی فرق پڑتا ہے. ہماری باڈی کے لیے وہ بہت بہتر ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلا نماز اور وضو اور ہمارے اسی طرح آپ روزے کو دیکھیں کہ ہماری جسم میں جو پورے سالوں سال سارے کیمیکلز جمع ہوتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے. ہولڈ کیجیے گا.
السلام علیکم جی. تو اس میں ہمیں پتہ چلا کہ نمازوں کا ایک کتنا بڑا ہماری لائف میں وہ ہے. اسی طرح روزے کو آپ دیکھیں پورے ٹائم جو ہماری باڈی کے اندر پورے سال جو جتنا گند بھر چکا ہوتا ہے آپ دیکھیں روزہ رکھیں وہ ساری آپ کی باڈی سے وہ جو ایکسیس ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہیں. آپ دیکھیں روزوں کے بعد آپ کی جو طبیعت ہے وہ بہتر محسوس کر رہی ہوتی ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کی ہیں اس چیز پر آپ کا 100% بلیو ہونا چاہیے. اور اپنے بچوں کو بھی آپ یہ بتائیں کہ وہ ساری چیزیں ہمیں صرف فائدہ دیتی ہیں, کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. آپ دیکھیں جس گوشت کو اللہ نے ہمیں کھانے کو کہا وہ ہمارے جسم کو انرجی دیتا ہے. جس گوشت کو کھانے سے روکا ہے وہ تمام چیزیں ہمارے جسم کو سوائے نقصان کے کوئی چیز نہیں دیتی. تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ رکوع جو ہے ہمیں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ نہیں پسند. اور اس کی جو آخری آیت ہے اب اس قرآن کے بعد کسی بات پر ایمان لائیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی چیز جو ہے قرآن میں نے آپ کو دے دی, جو اتنی بڑی نعمت ہے, اس پر ایمان نہیں لائے تو پھر کس بات پر ایمان نہیں لائے. الحمدللہ آج ہمارا 29 پارہ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کی اس پر بہت بڑا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اپنی مدر ٹنگ میں پڑھ سکیں, اس کو سمجھ سکیں. اور یہ کہ اس میں جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انس واشتو فی قبری اللہم انس واشتو فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہم لوگوں میں سے اتنے لوگ جو کچھ لوگ ابھی کووڈ کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ طبیعتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ کے بچوں کی مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم مطلب اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اس لائق بنا دیا کہ ہم اس رمضان میں اس قرآن کو پڑھ سکیں. کیونکہ ہر سال کوشش ہوتی ہے ہر ایک کی پڑھنے کی. جیسے لاسٹ ٹائم مجھے عائشہ کا میسج بھی آیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہو سکے, جس طرح ابھی مجھے اپلوڈ یوٹیوب پہ کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہے, وہ آپ کرتے رہتے ہیں پھر سمجھ آ جاتی ہے, تو سیم اسی طرح زوم کا اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا اور نہیں ہو سکا. لیکن اس سال اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور چیزیں بہتر ہوئیں. اور الحمدللہ ہمارا کل انشاءاللہ سیٹرڈے کو لاسٹ پارہ ہوگا, اور شاید اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے کیونکہ ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اذان سے بس 5-7 منٹ اور اوپر ہوں, اس سے زیادہ نہیں, مطلب 1:45 سے پہلے ہی کلاس ختم ہو جائے. تو اس دن کیونکہ چھوٹی سورہ ہے اور ہر سورہ کے اندر جو ہے اس کی پس منظر ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو ہم لاسٹ پارہ پڑھیں گے. اور لاسٹ پارے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہی سورہ ہیں جو ہم سب سے زیادہ نماز میں پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ جب ہمیں اس کا پس منظر پتہ چلے گا تو وہ ہمارے لیے بھی خیر ہوگی. یہ میٹنگ تقریباً 3 منٹ رہتی ہے, تو چھوٹا سا ذکر کر لیتے ہیں. ساجدہ آپ نے کہا تھا کہ آپ تلاوت کرنا انشاءاللہ کریں گی, تو آپ بتائیے سورہ فاتحہ میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم اس سے شروع کریں اور اس کی ٹرانسلیشن رکھ دیں. بالکل سورہ فاتحہ. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا سورہ فاتحہ, اور اس کے بعد میں سوچا تھا کہ سورہ بقرہ کا جو پہلا اور آخری جو رکوع ہے. جی, تو اس میں اس طرح ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہماری ٹائمنگ ایسی ہو, آپ نا اس کو ایک دفعہ تلاوت کر کے دیکھیے گا کتنا ٹائم ہے آپ کا, نا اس میں کتنا ٹائم ٹائمنگ کر چاہیے. کے دیکھوں گی. جی, تو اس سے ٹھیک ہے. اندازہ جب ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ عائشہ نے ایک نعت بھیجی تھی, وہ میں نے سنی. عائشہ وہ اچھی حضرت بلال سے ریلیٹڈ جو ہے کہ وہ میری سنت لے لیجئے, تو وہ آپ بھی اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ اس کی مجھے ٹائمنگز کا بالکل بتائیے گا, کیونکہ مجھے دیکھنا ہے کہ تلاوت اور یہ جو نعت ہے اس کے بعد کتنا ٹائم ہے. مجھے آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کا سلاٹ آپ نے بتایا ماشاءاللہ سب نے ترتیب سے بالکل مناسب انداز سے سب نے مل جل کر وہ ڈیسائیڈ کر لیا, اچھا ہوا. تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کوئز مجھے تلاوت اور نعت کے بعد رکھنا ہے یا آپ سب کی ڈسکشن کے بعد رکھنا ہے. تو آپ دونوں مجھے اپنی ٹائمنگز پلیز کل بتا دیجیے گا جیسی آپ کو ٹائم ملے. اور میں ایک اور چیز چھوٹی سی پوچھنا چاہ رہی ہوں, 2 منٹ رہ گئے, کہ اس کو ترتیب وائز میں کہتی رہوں یا پراپر کوئی کہنا چاہتا ہے ایز اے ہوسٹ تو بھی بتا دیجیے. ویسے تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کو بھی ہوگا. جی بتائیے, عائشہ کچھ کہہ رہی ہے. نہیں, آپ کوئز کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ نہیں, ابھی میں نعت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں, آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو نا بتا دوں گی بعد میں, تو ایک دفعہ پڑھ کے ٹرائی کر کے, اگر کوئی دوسرا پڑھنا چاہتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دوسرا پڑھ سکتا ہے. تو اگر میں انشاءاللہ پڑھوں گی تو میں بعد میں بتا دوں گی.
لیکن اب नाहिद होस्ट जो है, होस्ट आप ही बने तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल में. अच्छा ठीक है लेकिन इंशाल्लाह। और एक है कि नाहिद आपके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे को भी बस साथ में होस्ट बना ले, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे और आप जब कह रही होंगी ना तो आपको इसके साथ साथ आपको किसी दूसरों को लेने में मतलब रहते हैं ना, बहुत लोग आ रहे हैं, आपको उनको भी इन करना है, तो उस सिलसिले से अगर आप किसी दूसरे को भी बना लें तो उस लिहाज से अच्छा होगा कि ना आपको डिस्टरबेंस ना हो जाए। वो आप तो जूम पर कह रही हैं और ये आइडिया बड़ा अच्छा है, जी ये तो आपने बड़ा लेट जी कर दिया आइडिया देने में आयशा। मैं तो सॉरी इतने अरसे नहीं से मुझे सोचती एक्चुअली रही में कि हाँ वाकई कोई अब एक हो। मैंने सोचा कि मैं ये बात आपको जी अभी चलो देर ही सही नहीं वो इंशाल्लाह, क्योंकि इंशाल्लाह ये हमारे कि दुआ में जी ठीक दुआ है, में किसी को ये ना हो, क्योंकि चले आप मैं जब बोल आप रही ही होंगी को, ना तो बहुत से लोग आएंगे। जी मैं आपको इंशाल्लाह ताला उस दिन जूम पे बना दूंगी। ये बात तो मेरे जहन में इससे पहले कभी आई नहीं, देखें ऐसा भी होता है कभी। तो इसके अलावा होस्ट वो जो अनाउंसमेंट कर रहे होंगे कि इस तरह अभी ये तो आमना की सजेशन भी बड़ी अच्छी है। आमना की सजेशन माशाल्लाह अच्छी होती है, जो भी आप दे रही होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 मिनट रह गया अब, ये कि आयशा अब क्योंकि हमारे पास बीच में एक ही दिन है, तो आप देखें करना है या जी फिर आप ग्रुप पे डालें ताकि जी फिर जी कोई जी जी दूसरा भी इंशाल्लाह मैं ग्रुप प्रिपेयर हो में जाए। डाल दूंगी। हाँ क्योंकि उसके ओके बाद सही है कसीदा इंशाल्लाह। बुर्दा शरीफ इंशाल्लाह आमना आप बताइएगा कि आपका क्या है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम सैटरडे को मिलते हैं। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व जी रहमतुल्लाहि व और एक बरकातहू। एक चीज मुझे पूछनी थी, आपने हम जो जी हमारी टाइमिंग स्लॉट हमने दी हुए है ना उस वक्त हम्म हमारा मतलब उस वक्त इट्स ओपन फॉर ऑल, जो मॉर्निंग का जी 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 सेशन है जी सबको सब लोगों के लिए ओपन होगा। जी जी, लेकिन उसमें जिस तरह हम माइक सब म्यूट रखेंगे, मैं भी और